امریکن ایکسپینشنزم کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ اس وقت کر رہا ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں، یہ امریکہ پہلے بھی کرتا ہے اور یہ ہر سپر پاور کی خاصیت ہے. ہر سپر پاور اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. پہلے جو امریکہ تھا وہ ڈھکے چھپے یہ کام کرتا تھا اور اوپر سے آپ انٹرنیشنل لاز اور انٹرنیشنل سسٹم اور انٹرنیشنل کمیونٹی ان سب کی باتیں کرتا تھا جس سے لوگ سہمت رہتے تھے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ یہ کام بھی کر رہے ہیں اور برملا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں اور میں یہ کروں گا اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ کام وہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں آج کے زمانے میں. اب جہاں تک بات ہے کہ وہ ایران سے کیوں پیچھے ہٹ گئے، ان کو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سمجھایا گیا ہے ان کی اپنی کابینہ کے لوگوں نے کہ ایران وہ ملک نہیں ہے جو آپ وینیزویلا کو جیسے سمجھتے ہیں، آپ کولمبیا کو جیسے سمجھتے ہیں، آپ میکسیکو کو سمجھتے ہیں. یہ ایران ایک بہت مختلف ملک ہے. 5000 سال کی ان کی تاریخ ہے. پھر انہوں نے خطے میں حکومت کی ہے. اتنی سال سینکشنز کے باوجود سیلف ریلائنس ہے. سوئی سے لے کے پانی کے جہاز تک خود بناتے ہیں اور آج بھی خطے میں بہت سارے ممالک سے آگے ہیں، اقتصادی پابندیوں کے باوجود، معاشرتی پابندیوں کے باوجود، بہت ساری چیزوں کے باوجود. اس کے بعد رشیا اور چائنا کا بھی انفلوئنس ہے، ان کے ساتھ اتحاد بھی ہے. جس خطے میں یہ رہتے ہیں وہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ایران کے پاس ایک بڑی اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہے کہ اگر ایران چاہے تو منٹوں میں اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا 40% تیل بند ہو جائے گا. تو ایران وہ ملک نہیں ہے جو کہ ایک وہ عام وہ عراق جیسے ہے یا افغانستان جیسے تھا جس پہ انہوں نے اٹیک کر دیا اور بڑے سینے اپنے پیٹے کہ جی ہم نے بڑا کام کیا ہے. ایران ایک بہت مختلف ملک ہے، ایک بہت مختلف قوم ہے. اور ایران میں بے شک اندر جتنا بھی خلفشار ہو، ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کو کسی صورت برداشت نہیں